ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز ہمارے آپ کے منصب کے بزرگ جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر واصل اویس صاحب۔ اور اچھا جی، اب آئیے پروفیسر صاحب آپ سے ذرا پوچھتے ہیں، وہ جو دیکھیں ایک تو یہاں پہ ایک اور بڑی ایک سچویشن ذرا سا آپ بتائیے کہ وہ مولا کائنات جن کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ سوچیں نا وہ موقع کیا کہ جب آپ تشریف لائے کائنات میں تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی، یعنی آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو عطا ہوئی، اور پھر پرورش بھی اسی آغوش میں ہو رہی، اسی آغوش میں سیدہ کائنات بھی پل رہی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ان کے جگر گوشے کا رشتہ مانگا جائے؟ ذرا بتائیے یہ ہوا کیا، کس طرح سے سارا معاملہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ عقد کی جو تقریب ہے اس کی اول تا آخر یہ حسن ہی حسن ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کمال ہے۔ اور یہ جو آپ نے پہلے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ تو وہ نکاح ہے جس کی دھوم صرف فرش پر ہی نہیں عرش پر بھی پڑی۔ ایسے ہی یہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جامع الاحادیث میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 6700 نمبر پہ ایک حدیث لائے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ نکاح تو ہو ہی اللہ کے حکم سے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تقریب جو منعقد ہوئی ہے الریاض النظرہ میں، علامہ طبری نے اس کو نقل کیا 4 باب کی 6 فصل میں، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس تقریب کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، علی، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40 أَلْفَ مَلَكٍ، اور تمہارے اس نکاح پر، سیدہ کے ساتھ اس نکاح پر 40,000 فرشتوں کی مجلس منعقد۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے مولا کائنات سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں میں تقریب میں عرض کرتا ہوں، وہاں ذرا بتائیے گا، میں ادھر سے اس میں جو خلفائے راشدین کا کردار ہے، صحابہ کا بڑا لطیف کردار ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میرا چینل دوسرا ہو گیا ہے، آپ ادھر سے مجھے آنے دیں۔ اب یہ جو تقریب ہو رہی ہے 40,000 فرشتوں کی گواہی میں مجلس ہوئی ان کی، اور وہاں پر وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ شَجَرَةِ طُوبَىٰ أَنِ انصُرِ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، اللہ نے شجر طوبہ کو وحی کی کہ یہ جو مجلس ہے علی اور فاطمہ کے نکاح کی، ان گواہوں پر در و یاقوت نچھاور کرو۔ اللہ اکبر۔ فَنَصَرَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، تو شجر طوبہ نے در اور یاقوت نشر کیے، ان پر نچھاور کیے، یہ جب پھیلے ہیں، نچھاور ہوئے ہیں، اسی وقت فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ، حوریں دوڑی، فَلْيَلْتَقِطْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، دوڑ کے طبق اپنے اٹھائے ہوئے تھے، ان موتیوں کو، ہیروں کو، جواہرات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اب یہ جو حوروں نے اکٹھے کر لیے تھے جواہر و موتی، فَهُمْ يَتَحَادُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو یہ موتی تحفے میں پیش کرتے رہے، قیامت کے دن تک۔ اللہ، اس لیے کہ حسین کا جو کارنامہ بعد میں آئے گا، حسن و حسین کا، وہ اس یاد کو کبھی محو ہی نہیں ہونے دے، ہمیشہ یہ یاد ہوگی۔ اب یہ جو اتنی پر نور تقریب ہوئی ہے، اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نکاح کی جو زمین پہ نکاح ہوا اس تقریب کے بارے میں فرماتے ہیں، فَمَا رَأَيْتُ عُرْسًا كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ، میں نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی سے زیادہ خوبصورت کوئی منظر دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے دمبے کی اون کا فرش بچھایا گیا تھا جس پر ہمیں بٹھایا گیا۔ اللہ۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا اس مرحلے پر جہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے معاملے کا۔ اصحاب رسول مختلف لوگ آئے، خواستگاری پیش کی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں سیدہ کے لیے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کے کہنے لگے معلوم یوں ہوتا ہے انہو ینتظر امر اللہ بہا، کہ حضور کو اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ ٹھیک سرکار، اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ میرے ساتھ قم بنا الی علی ابن ابی طالب، آپ آئیں میرے ساتھ، ہم چلتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اور اب جب یہ دونوں گئے ہیں، سرکار مولا علی فرماتے ہیں میں وادی میں تھا، وہاں جا کر جب بات ہوئی ہے، یہ دونوں نے جا کے بات کی، حضرت علی آئے ہیں بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اپنی عرضی پیش کی ہچکچاتے ہوئے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور سرکار نے پوچھا علی تمہارے پاس ہے کیا؟ جب یہ بات ہوئی تمہارے پاس ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا حضور ایک میرا گھوڑا ہے اور ایک میری زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا
تھوڑا تو ظاہر ہے تیرے لیے ہے، اس زرہ کو بیچ. پھر زرہ کو بیچنے کے لیے گئے ہیں تو بازار میں سیدنا عثمان غنی نے خریدا. یہاں میں روکوں گا بات کو جی. کیونکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پر ذرا کھل کے اور رک کے بات ہونی چاہیے. ستی ہوتی ہے. وہ ایک بڑا حسین منظر ہے کہ جہاں سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے، جہاں جید صحابہ ہیں، جہاں ازواج مطہرات ہیں، پہلے تو یہ کہ مسجد نبوی کے گرد جو ہے وہ چکر لگائے جا رہے ہیں. یعنی کیا خوبصورت انداز سے کائنات کی سب سے عظیم خاتون کو اب جو ہے رخصت کیا جا رہا ہے. وہ منظر ذرا بتائیے. پھر آخر میں ظاہر ہے چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ سرکار علیہ السلام جب آپ کے گھر تشریف لے گئے تھے، پھر مولا کائنات اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہو کے پانی کا چھڑکاؤ، دعائیں، وہ ساری چیزیں، میرا خیال ہے یہ پیغامات ایسے بھی یوں جانے چاہیے کہ ایک باپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنی بیٹی کے عقد کے موقع پہ. جی جنید بھائی، جس وقت رخصت کرنے لگے ہیں سیدہ کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 وصیتیں فرمائی. ہاں، خاص طور پر سیدہ کو آپ نے ایک ارشاد یہ فرمایا سیدہ اپنی بیٹی کو، فقد انکحتک احب اہل بیتی الیہ، بیٹی میں تیرا نکاح اس شخص سے کر رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک مقام اور مرتبہ مولا علی کا بتانا تھا سیدہ کو کہ پتہ چل جائے کہ یہ شوہر کا ایک جو عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، وہ کس طرح کا ہوگا. اللہ. دوسری بات سرکار نے پھر یہ ارشاد فرمائی، اما تردینا ان اللہ اختار من اہل الارض رجلین، اللہ نے، بیٹی تو اس بات پہ خوش ہو جا، تو خوش نہیں ہے اس بات پہ، خوش ہو جا اس بات پہ کہ اللہ نے اہل زمین میں سے 2 شخصوں کو چن لیا. احدہما اباکا، ان میں سے ایک وہ ہے جو تیرا والد ہے، وہ آخرہما بالک، اور دوسری چنی ہوئی شخصیت تیرا خامد ہے. اللہ. وہ حضرت علی رضی اللہ. اب یہ وصیت کس لیے کی جا رہی ہے کہ بیٹی زندگی بھر اپنے شوہر پر شکوہ نہ کر سکے، اللہ. اس کی تربیت کی جا رہی ہے. اللہ. یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، امت کو دیا جا رہا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے کہ اس نے شوہر کی وفاداری بھی اس کے ساتھ نبھانی ہے اور اس کے تابع فرمان بھی رہنا ہے. اللہ. اور پھر جب یہ تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے تو کیسے ممکن تھا کہ سیدہ ساری زندگی اس تابع فرمانی میں نہ رہتی. اللہ. وہ جو اقبال نے کہا ہے، مادراں را اسوائے کامل بطول، مزرعے تسلیم را حاصل بطول. تسلیم کی جو کھیتی ہے اس کا تو پھل ہی سیدہ فاطمہ ہے. زندگی بھر تسلیم کیا ہے. اور سیدہ سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہر بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کما کے اگر چند جو بھی لائے ہیں، تاریخ و حدیث کی ایک کتاب نہیں جس میں یہ جملہ لکھا ہو کبھی بھی کہ سیدہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ کی کمائی بڑی تھوڑی ہے، آپ کما کے تھوڑا لاتے ہیں، ہم اس میں گزارا کیسے کریں. کبھی ایک مرتبہ حضرت علی کو نہیں کہا کہ آپ اپنی آمدن بڑھانے کا کوئی ذریعہ چلیں، کبھی نہیں کہا. پوری زندگی جو لائے ہیں اور چکی خود اپنے ہاتھوں سے پیسی. ان ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ کر مولا علی تڑپ جایا کرتے تھے. اور یہ مولا علی نے ایک مرتبہ کہا، سیدہ کے دل میں نہیں آئی، غلام بارگاہ مصطفیٰ میں بڑھ رہے تھے تو مولا علی بھی تو وہ شوہر ہیں نا. کمال وہ جس کو اقبال کہتے ہیں نا، بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ جو اوصاف ہیں مولا علی کے، وہ جو ہاتھوں کے چھالے دیکھیں چکی کو پیس پیس کر، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں غلام طلب کریں. سیدہ جب سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو وہاں سے وہ معروف بات ہے کہ سرکار غلام نہیں دیتے. اب یہ غلام کی طلب سیدہ کو نہیں تھی، وہ تو وفا شیاری میں لگی ہوئی تھی. جو مولا علی نے کہا تھا کہ آپ جائیں تو اس بات پہ انکار نہیں کیا. گئی ہیں بارگاہ میں، غلام کو طلب کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فرمائی. اس تسبیح کا نام آج تک تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ. اچھا، یہ تسبیح تو سرکار دو عالم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو سکھائی تھی، لیکن کمال یہ ہے ساری زندگی اس تسبیح پہ عمل مولا علی کرتے رہے. اور روایت کہتی ہے کہ جنگ صفین کی رات بھی مولا علی سے یہ ورد نہیں چھوٹا. آپ اتنی مصروفیت میں بھی اس تسبیح کو ادا کرتے رہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی. یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا جو احساس ہے سرکار دو عالم نے اس انداز میں رخصت کیا ہے، ایک جرمٹ میں رخصت کیا ہے. یہ رخصتی بلکہ کیا ہے، زمین پر چلنے والے تو شاید چند لوگ ہوں گے. ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک جنازے میں سرکار دو عالم نے ایڑیاں اٹھائی تھیں اور کہا تھا کہ اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہیں. یہاں شادی کا معاملہ ہے، یہ وہ شادی ہے جس میں شامل ہونے کے لیے آسمان سے ملائکہ. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.